بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 154 اور 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہو، یعنی یہود اور عیسائی، آمنو، ایمان لے آؤ، بما، اس چیز پر جو نزلنا، ہم نے اتاری، یعنی قرآن پر، مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، جو کچھ اس کے ساتھ ہے، من قبل، پہلے سے، یعنی جو پہلے سے موجود تھی ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو فرمایا اس پر ایمان لے آؤ، من قبلی، قبل اس کے کہ ان نطمسا، یہ کہ اللہ تعالیٰ بگاڑ دے، وجوہن، چہرے، فنردھا، یا اللہ تعالیٰ پھیر دے تمہارے چہروں کو، علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں کے بل، او نلعنہم، یا اللہ ان پر، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا امر ہونے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ جو شرک لائے گا، جو شرک لے کر آئے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، ہاں اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ اگر اللہ چاہے، لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترى اسما عظیما، اس نے ایک بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے یہاں خطاب ہے، اے اہل کتاب، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن پر۔ قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی یہود کی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک تو طعن کرتے تھے، ایک آپ کی گستاخی کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کسی کو پتہ نہیں چلتا، ہم رائینہ کہہ دیتے ہیں، بد دعا کر دیتے ہیں، یا احمق نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں، ہمارا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے اہل کتاب، صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے جرائم بہت شدید ہیں، اتنے شدید ہیں کہ تمہیں وہ سزا ملے گی جو اصحاب سبت کو ملی ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں مسح کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پشتوں کی طرف موڑ دے گا۔ فنردھا، ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی یہ ہے کہ چہرہ سامنے ہوتا ہے، اللہ چہرہ پھیر دے، چہرہ پیچھے ہو جائے گا، یہ بھی ایک ظاہری معنی ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو غلامی، جس غلامی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تھا، اور فرعون کی قید سے، وہ تمہارے بچے قتل ہوتے تھے،
تم وہاں پہ غلامی کرتے تھے، سارا دن کام کرتے تھے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، ظلم ہوتا تھا، اللہ نے وہاں سے تمہیں نکالا ہے، تو اگر تم باز نہ آئے اللہ وہ غلامی تم پر دوبارہ مسلط کر دے گا۔ اور ایسا ہوا بھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کو جزیرہ عرب سے نکالا گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو مدینے سے نکالا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، کہ آپ نے فرمایا تھا اگر میرا دل کرتا، اگر میرا اختیار ہوتا تو میں ان کو عرب سے نکال دیتا، اس حکم پر انہوں نے عرب سے نکالا تھا، تو یہ اپنے برتن وغیرہ، یہ سامان وغیرہ سر پہ رکھ کے سارے بھاگ رہے تھے۔ تو یہ ہے فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یہ گویا ایک طرح کا اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی ان کے لیے کہ تمہارے ساتھ ایسا پھر ہو سکتا ہے، اور ایک پیشین گوئی بھی تھی کہ یہودیوں نے باز کو نہیں آنا، ان کو نکال دینا، یہ ان کا جرم ہے۔ تو فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تو یہ وہاں سے اپنا سامان اٹھا کے جو ہے وہ بھاگے تھے۔ تو گویا اس آیت میں دو قسم کے عذاب کا تذکرہ ہے، ایک اللہ تمہیں پھر غلام بنا دے گا، غلامی کی زندگی تمہاری ہوگی، دوسرا تمہیں اصحاب سبت والا عذاب آئے گا۔ وہ واقعہ ہے ہفتے والوں کا، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے کیا کیا، ہیلا سازی کی، اس دن مچھلیاں بھی ذرا تالاب میں سمندر میں زیادہ آتی تھی، سر اٹھا اٹھا کے دیکھتی تھی، اب ان سے رہا نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، وہ ہفتے کو ساری مچھلیاں تالاب میں آ جاتی، اتوار کو پکڑ لیتے، تو کہتے ہیں ہم نے کون سا ہفتے کو پکڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی تھی، بندر بنا دیے تھے سارے۔ تو ہیلا سازی بہت بڑا جرم ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جرم عام ہے، ہیلا سازی کرتے ہیں لوگ، ناموں بدل، شراب کا نام بدل کے استعمال کر لیا، سود کا نام بدل کے کھا لیا، حرام کا نام بدل کے کھا لیا، یہ ساری ہیلا سازی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا قیامت سے قبل یعنی قرب قیامت یہ عذاب پھر دنیا میں آئیں گے۔ کون کون سے عذاب؟ فرمایا شکلیں بدل جانا، بندر کی شکل بن گئی جیسے اصحاب سبت کی بدلی تھی، زمین کے اندر دھنسا دیا جانا اور پتھروں کی بارش ہونا۔ فرمایا تین عذاب قرب قیامت ضرور آئیں گے دنیا پہ۔ جب یہ تین عذاب آ جائیں قیامت سے قبل، اب دیکھیں یہ سابقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، وہ جو پہلے عذاب آئے وہ اس سے پہلے آ چکے، آپ فرمانے اس کے بعد میرے بعد آئیں گے قیامت سے پہلے یہ تین عذاب آئیں گے، شکلیں بدلیں گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب باجے گاجے اور گانے والے عام ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ چکا ہے، یہ عام ہو چکا ہے، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، عام، باجے گاجے عام ہیں، گانے ڈانس عام ہو گیا۔ فرمایا یہ چیزیں جب عام ہو جائیں گی تو یہ تین عذاب کا منتظر رہنا، شکلیں بدل جائیں گی، یا اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور زمین میں دھنسایا جانا، یہ زلزلے وغیرہ تو آتے ہی رہتے ہیں، زمین کے اندر دھنسایا جانا۔ تو شکلیں بدلنا، ایک ظاہری شکل بھی ہو سکتا ہے، اللہ بندر کی شکل بنا دے، ایک ہے اللہ تعالیٰ عقل بندے کی معاف کر دے، ہدایت بندے سے چھین لے، تو یہ عذاب اللہ کے آئیں گے اگر یہ باجے گاجے جب عام ہو جائیں گے۔ تو بہرحال فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس شرک نہیں لے کر آنا، شرک نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو باقی گناہ معاف کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کیونکہ شرک مشرک پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، یعنی اللہ نے لکھ دیا یہ بات، یہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لکھے ہوئے کو بدل دے گا، یہ بات لکھی جا چکی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں یو ٹرن نہیں لیتا، بدلتا نہیں ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا نا وہ اللہ نے کر دیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لکھ دیا ہے حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پہ جنت حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 5 خصوصیات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی تھی۔ میری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے، نمبر 2 زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، نمبر 3 غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، نمبر 4
ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر روب ہے، اور نمبر 5 فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا ہے، میں ہر اس بندے کی سفارش کر سکوں گا، میرے پاس اختیار ہوگا جو شرک نہیں لائے گا۔ جو مشرک ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں کہ مشرک کی سفارش کرنی ہی نہیں، باقیوں کی میں کر سکتا ہوں۔ فرمایا اس لیے قیامت کے حضور جب میرے پاس آنا، شرک نہ لے کر آنا، ورنہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ باقی ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، نہ میں سفارش کروں گا نہ معافی ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک جہنمی شخص سے سوال کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا ساری زمین میں تجھے دیتا ہوں، پوری زمین تجھے دیتا ہوں، زمین کے سارے خزانے تجھے دیتا ہوں، کیا وہ زمین مجھے دے کر یعنی میرے راستے میں خرچ کر کے اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہو گے؟ وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں، میرے پاس زمین کے سارے خزانے آ جائیں، اللہ میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اس سے بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کسی نہ کسی ذریعے سے اگرچہ جہنم میں عذاب ہو پھر اللہ معاف کر دے، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ جو بندے جس نے شرک نہیں کیا ہوا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سفارش ہو جائے گی، یا بندہ جہنم میں چلا گیا، کوئی ایک عرصے تک جہنم میں رہے گا، بالآخر اللہ تعالیٰ اسے نکال ہی لے گا، تو کسی نہ کسی ذریعے سے جنت میں بندہ پہنچ جائے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا ہوا وہ کسی بھی ذریعے سے نہیں پہنچے گا، تو فرمایا شرک نہ لانا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ زمین بھر، پوری زمین گناہ لے کر آ جائے گا، جتنی زمین ہے ساری زمین اس کے گناہوں سے بھری ہوگی، فرمایا اگر ان گناہوں میں شرک نہ ہوا، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر ان گناہوں میں شرک ہوا تو پھر اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ تو شرک کی معافی دنیا میں توبہ کے ساتھ تو ممکن ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں شرک کی معافی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، بالکل واضح، اگر شرک ہوا داخل النار ہو جائے گا، شرک نہ ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ فرمایا تھا اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ فرمایا بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور اللہ کے ذمے یہ ہے کہ ایسے بندے کو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے شرک نہیں کرتا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، کم از کم فرضی عبادت بندہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذمے یہ بات، اللہ اپنے ذمے یہ بات لے رہے کہ یہ بات میرے ذمے ہے کہ میں اس انسان کو جہنم کے اندر نہیں پھینکوں گا جو عبادت کرتا ہے اور اس عبادت میں شرک نہیں کرتا۔ اچھا شرک کی اقسام ہوتی ہیں، ہمارے ہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے شرک یہ بتوں کے سامنے نہ جھکو، بس ہم شاید اسی کو شرک سمجھتے ہیں۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، مثال کے طور پر غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، اب یہ شرک ہے، باپ کی قسم ہے، ماں کی قسم ہے، مسجد کی قسم ہے، بیت اللہ کی قسم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں ہم اٹھا سکتے، حتیٰ کہ انبیاء کا نام لے کر بھی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی جو بندہ قسم اٹھاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اب وہ شرک ہے، اب وہ کہے میں بیت اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی نام ہو، اللہ کا صفاتی نام ہو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے ان کا نام لے کر تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے نہیں، باپ کا نام لے کر، ماں کا نام، ماں کی قسم، قرآن کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، ہاں قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے اس لحاظ سے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، تو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کسی حد تک قرآن کی قسم اٹھا سکتا ہے، ورنہ قرآن کی قسم بھی عام حالات میں جس کو پتہ ہی نہیں عقیدے کا وہ نہ اٹھائے۔ بدشگونی لینا ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، فلاں بندہ آیا اور تیرے آنے سے لائٹ بند ہو گئی، صبح صبح آپ نکل جائیں آپ کو ادھار نہیں ملے گا، ویسے جس نے نہیں ادھار دینا نہ دے، اس کی مرضی ہے، لیکن صبح صبح آپ کو ملے گا ہی نہیں،
لوگ بدشگونی یہ لیتے ہیں کہ آج اگر صبح صبح دے دیا نا تو سارا دن دینا پڑے گا، یہ بدشگونیاں ہیں اور یہ شرک ہے، یہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ادھار نہیں دینا، آپ سارا دن نہ دیں یا صبح صبح بھی نہ دیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ مالک ہیں دکان کے، لیکن اس جملے کے ساتھ نہیں دینا یا اس نظریے کے ساتھ نہیں دینا کہ اگر صبح دیا تو سارا دن دینا پڑے گا، یہ شرکیہ جملہ ہے، اس جملے کو نہ بولا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بدشگونی لی گویا اس نے شرک کیا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ وہ اس دور میں ہوتا تھا، سفر میں جاتے تھے، وہ تیروں کے ساتھ فعال گیری کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ہیں، صبح صبح چھت پہ آ کے کعوہ بول گیا فلاں آج سفر نہیں کرنا، یہ ساری بدشگونیاں ہیں، تو یہ سارا شرک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ کسی نجومی سے ہاتھ جا کے دکھانا، رزق کب ملے گا، شادی کب ہوگی، اولاد کب ملے گی، یہ شرک ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا، صرف پاس گیا، اسے اپنا مسئلہ سنایا، اللہ 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ ابھی بات جا کے کی، مسئلہ اس سے پوچھا، ہاتھ دکھایا، یہ بات کی باتیں ہیں، صرف اس کے پاس گیا، ہاتھ دکھانے کی غرض سے اس کے پاس گیا، اسے ہاتھ دکھانے کا موقع نہیں ملا، واپس آ گیا، 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ ہاتھ دکھا دے گا تو پھر تو وہ شرک ہو گیا، تو یہ بھی شرک ہے۔ دعا میں شرک کرنا، ٹھیک ہے، دعا اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، کسی اور کا نام بھی لے لیتے ہیں، وہ آپ نے دعا کرنے میں شرک کیا ہے۔ کسی بھی ولی ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہستی ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے دعا کرتی ہیں تو شرک ہے۔ فَإِذَا رَغِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا یہ مشرکین مکہ جب بحری جہاز میں پھنستے ہیں خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب خشکی میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ نیت میں شرک کرنا، کوئی بھی عبادت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نماز ہے، روزہ، کوئی بھی عبادت ہے، نظر و نیاز ہے، کوئی بھی الغرض کوئی بھی عبادت ہے، اس کے اندر کسی اور کو شامل کر لینا، نیت میں کوئی اور شامل کر لینا۔ محبت میں شرک ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کون سا جا کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت میں کسی کے سامنے جا کر تعظیم کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، اگرچہ نیت تمہاری محبت کی ہے لیکن محبت کی نیت میں یہی تو شرک ہے۔ آپ اس کی محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ اس کو وہ مقام دے دیا جو اللہ کو دینا تھا، تعظیم اللہ کی تھی، آپ محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ آپ نے اس کی تعظیم کی، اس کے سامنے جا کر جھک گئے، ماتھا جھکا دیا، تو یہ شرک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک کے اندر شامل ہیں۔ بڑے بڑے شرک تو ہمارے معاشرے میں شاید نہیں ہوتے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سارے شرک ہو رہے ہیں، معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ شرک بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے عبادت اللہ کی کرے اور اس عبادت میں کسی کو ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ فقد افترى اسما عظیما، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، تو شرک جیسے بڑے گناہ سے ہمیں بچنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔